بھارت کی آبی جارحیت جاری، دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت نے سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ پنجاب میں آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 اور راوی پر 478 دیہات سیلاب کی نظر۔ چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیر آباد اور چنیوٹ میں تباہی کے بعد جھنگ میں داخل، 300 سے زائد دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھنے لگا۔ ملتان میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں نقل مکانی پر مجبور۔ مظفر گڑھ کے 104 موضع جات کو خطرہ۔ چناب میں ہیڈ خانکی پر 2,15,000، ہیڈ قادر آباد پر 2,25,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی کی تباہ کاریاں بھی جاری۔ شیخوپورہ کا وسیع علاقہ زیریاب، ہزاروں ایکڑ اراضی اور مکانات دریا برد۔ ساہیوال میں دریائے راوی سے ملحقہ داد بلوچ، کرم بلوچ اور اورنگ آباد کی آبادیوں میں سیلابی پانی داخل۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، پانی کا بہاؤ 76,000 کیوسک ریکارڈ۔ تحصیل شرک پور کے 15 موضع جات کی ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ پنجاب کے بپھرے دریاؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سینکڑوں بستیاں اور آشیانے تباہی کا شکار، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں بھی سیلاب کی نظر۔ بھارتی آبی جارحیت کے بعد ستلج کے ریلے، راستے میں آئی ہر شے بہا لے گئے۔ قصور میں درجنوں دیہات زیریاب، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,60,000 کیوسک ریکارڈ۔ تلوار پوسٹ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹنے کا خدشہ۔ 10 سے زائد دیہات خالی کرا دیے گئے۔ عارف والا کے 45 سے زائد دیہات سیلابی پانی کی زد میں۔ بارات بھی سیلابی پانی میں پھنس گئی۔ ریسکیو ٹیمز کی بروقت کارروائی، دلہا اور باراتی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل۔ الہ آباد، پاک پتن، بورے والا، وہاڑی اور بہاول نگر کے کئی علاقوں میں بھی تباہی، دیہات اور فصلیں ڈوب گئیں۔ مزید کئی دیہات ڈوبنے کا خطرہ۔ چشتیاں میں درجنوں موضع جات کے بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بہاول پور اور احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں اور فصلیں زیریاب۔ 1 ستمبر سے کھلنے والے اسکول بھی تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ 3 سے 4 ستمبر کو 9 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلے پنجند ہیڈ ورک سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ کچے کا پورا علاقہ ڈوبنے کا خدشہ۔ ادھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، گھوٹکی میں کچے کے 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ قادر پور کے شینک بند پر پانی کا دباؤ برقرار۔ کچے میں خوف و ہراس، کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,62,000 کیوسک ریکارڈ۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک۔ چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ روسی صدر پیوٹن، ترک صدر طیب اردوان اور دیگر رہنما بھی اجلاس میں موجود۔ دوسری جانب تیانجن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات، فلسطین کی بگڑتی صورتحال، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاک ترک تعلقات میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ترک صدر کا پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، قیمتی جانی اور مالی نقصانات پر پاکستانی عوام سے یکجہتی کا بھی اظہار۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں ترک حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی چینی صدر اور وزیر اعظم سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ ہم تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب۔ کہا، پاکستان پہلی مسلم ریاست ہے جس نے چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاک چین تعلقات میں عدم اعتماد پیدا کرنے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کریں گے۔ وزیر اعظم نے تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ کیا اور چین کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا پاک چین شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا عزم۔
گلیشیئر پگھلنے اور موسمیاتی تبدیلی سے آفات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم سیلابی صورتحال سے لمحہ لمحہ کی آگاہی لے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر سیلاب کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی مکمل معاونت کر رہی ہے۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے پاکستان کو نقصانات کا سامنا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا، آئندہ 3 سے 4 روز میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ ہم بارشوں اور سیلاب کے حوالے سے الرٹ جاری کر رہے ہیں۔ ملک کے تمام دریاؤں کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ، سیلابی صورتحال اور ایمرجنسی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پانی کی صورتحال اور بندوں کی پوزیشن کے حوالے سے بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ انسانی جانیں، مویشی اور بند بچانا ترجیح ہے۔ اس وقت راوی اور تریمو پر پانی بڑھا ہوا ہے۔ پاک بحریہ نے بہت مدد کی ہے۔ پاک فوج اور DG رینجر سے بھی رابطے میں ہیں۔ PDMA، پاک بحریہ اور پاک فوج کی 192 کشتیاں کچے کے علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہیں۔ دریائے سندھ پر رائٹ بینک پر 6 حساس مقامات ہیں۔ KK بند کا حصہ زیادہ خطرناک ہے۔ لیفٹ بینک پر شاہین بند حساس مقام ہے۔ 8 یا 9 لاکھ کیوسک پانی آ گیا تو شاہین بند نہیں بچ پائے گا، لیکن اس بند کو ہر حال میں بچانا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ بھارت نے سلال ڈیم سے پانی کے اخراج بارے آگاہ نہیں کیا۔ سیلابی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انسانی جانوں کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔ تمام تر انتظامات کے ساتھ سیلابی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ DG PDMA پنجاب عرفان علی کھاٹیا کی پریس کانفرنس۔ کہا، پنجاب کے دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ 2200 دیہات اور 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ملتان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کل دوپہر کو 7 لاکھ کیوسک کا ریلا ہیڈ تریمو سے گزرے گا۔ ہیڈ محمد والا پر 8 لاکھ کیوسک کا ریلا متوقع ہے۔ شیر شاہ برج پر سے بھی ریلا گزرے گا۔ 2 ستمبر کو راوی کا پانی چناب سے ملے گا۔ دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر پانی میں کمی آ رہی ہے۔ ہیڈ سلیمانکی پر پانی بڑھ رہا ہے، شام تک بلند ترین سطح پر ہوگا۔ ہیڈ اسلام پر 1,35,000 کا ریلا گزرے گا۔ آشیانے اجڑ گئے، جمع پونجی اور مال مویشی بھی بہہ گئے۔ دور دراز علاقوں کے سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ داد رسی کے لیے تاحال کوئی حکومتی نمائندہ پہنچا، نہ کسی اور ذریعے سے امداد ملی۔ جلال پور، بھٹیاں، علی پور چٹھا اور دیگر علاقوں میں متاثرین مشکلات کا شکار۔ شکوہ کیا کہ 5 روز بعد بھی وہ امداد کے منتظر ہیں۔ مساجد میں صرف اعلانات ہوئے، انتظامیہ نے پوچھا تک نہیں۔ بچے بھوکے اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ پینے کو پانی میسر ہے، نہ کھانے پینے کی اشیاء موجود۔ جانوروں کے لیے چارہ بھی ختم ہو گیا۔ حکومت فوری مدد کرے۔ ایک طرف سیلاب تو دوسری طرف موسلا دھار بارشوں کی تباہی جاری۔ سیلاب زدہ پنجاب میں موسلا دھار بارشوں سے پانی کی سطح مزید بلند، بے گھر افراد مشکلات کا شکار۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں 11 افراد جاں بحق۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے 4 افراد کی جان گئی۔ ننکانہ صاحب میں چھت گرنے سے ماں 2 بچوں سمیت جاں بحق۔ کنگن پور میں 2 مکانات کی چھتیں گرنے سے 2 افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قصور کے گاؤں باکرکے میں بارش کے باعث پورا گھر زمیں بوس، ملبے تلے دب کر 7 سالہ بچی جاں بحق، بچوں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر آباد کے علاقے سوہدرہ میں سیلاب نے بدقسمت ماں کی گود اجاڑ دی۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے۔ سیلاب کے باعث راستے بند ہونے سے حاملہ خاتون بروقت ہسپتال نہ پہنچ سکی۔ خاتون نے راستے میں 3 بچوں کو جنم دیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی کے بعد برساتی پانی بھی سڑکوں پر جمع۔ فیصل آباد، چنیوٹ، وزیر آباد گجرات، ننکانہ صاحب اور ناروال میں بارشوں سے صورتحال انتہائی خراب۔ جہلم کے ندی نالے بپھر گئے، کئی مقامات پر پانی آبادی میں داخل۔ سرگودا، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا، ملتان میں بھی تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں تیز بارش۔ پشاور کے بڑنی نالے میں طوفانی سیلاب کا خطرہ۔ DI خان میں چھت گرنے سے ماں 2 کمسن بیٹوں سمیت جاں بحق۔ گھر اور دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ ٹانک اور خیبر میں بھی سیلابی صورتحال۔ پاک افغان شاہراہ بند۔ آزاد کشمیر میں بھی بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ نیلم، مظفر آباد، باغ، شردھا حویلی اور کوٹلی میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشیں متوقع۔ شہری اور نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔
पाक फौज के दस्ते सैलाब-ज़दा इलाकों में दिन रात मसरूफ। कसूर, झंग, फैसलाबाद, चिन्योट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन सैलाब की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने तांतलियावाला के रावी पतन पर फंसे 7 अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स भी फाल। उधर सवात और गिरदोनवाह के सैलाब-ज़दा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मकान बाग और मुल्लाबाद में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। मुतासरीन का भरपूर इक़दामात पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज। सैलाबी रैलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बर वक्त और हमा वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, दह, बस्ती और कस्बे तक पहुँच गई। इंतज़ामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतज़ामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीमें वहाँ तक भी पहुँच गईं जहाँ रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुँची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश। गजा में इसराइली फौज के वहशाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 421 जख्मी हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 30 फलस्तीनी भी शामिल। कहत और गजाई किल्लत से मजीद 7 फलस्तीनी जाँ बहक। भूख से अब तक 339 फलस्तीनी मौत के मुंह में, जिनमें 124 बच्चे भी शामिल। गजा में शोहदा की तादाद 63,371 हो गई। 1,59,935 जख्मी हो चुके। इसराइली फौज की अल-कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी को खतरनाक जंगी जोन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 लाख फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। इटली, जर्मनी और स्पेन में एहतजाज। इटली में मुजाहिरीन का वेनिस फिल्म फेस्टिवल की तरफ मार्च। इसराइल में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। गजा जंग खत्म करने का मुतालबा। दूसरी जानब गजा के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल फ्लोटेला बार्सिलोना से रवानगी के लिए तैयार। छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल काफिले में समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतअद्दिद कारकुन मौजूद। समाजी कारकुनान और इमदादी सामान पर मुश्तमिल कश्तियों के गजा के सफ़र का मकसद इमदादी सामान पहुँचाने के साथ साथ गजा में जारी नस्ल कुशी को रोकना है। काफिला सितंबर के वस्त में गजा पहुँचेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। एक शख्स जख्मी। ताज़ा हमलों में 4 पावर स्टेशंस को नुकसान पहुंचने से 29,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। ओडिशा के करीब बंदरगाही शहर चर्नोमोर्स्क से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। यूक्रेन की सबसे बड़ी पावर कंपनी डीटेक ने 4 तनसीबात को निशाना बनाए जाने की तस्दीक की है। दूसरी जानब यूक्रेन का रूस का ही बारूद उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज ने रूसी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए रूस के अंदर 2 पुलों को निशाना बनाया है। दोनों पुल खार्किव की सरहद के करीब वाक़ थे।